آداب سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس سبق کو پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اس وقت کہ جب اس شخص کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، آپ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اس کی مدد کی، اس کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ایک موقع آیا کہ آپ کو بھی اسی طرح اس شخص کی ضرورت پڑی، لیکن اس وقت وہ شخص آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا؟ اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی ہاں، اسی طرح کے معاملات، حالات ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہماری جو کہانی ہے نا آج، وہ یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان۔ اسے ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے، شاید ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین 1967 میں ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے، صدر۔ جی ہاں، اور 2 سال تک یعنی 69 تک صدر رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، تعلیم کے ماہر تھے، اور ادیب بھی تھے، بہت ساری کہانیاں بچوں کے لیے لکھی ہیں، اور سیاستداں بھی تھے۔ جی ہاں، آزادی کی لڑائی میں بھی انہوں نے اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ کہانی کے آغاز سے بالکل پہلے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، احسان، ہم لوگ جب کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں نا، تو دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، فطرتی طور پر، قدرتی طور پر اپنے آپ، کہ یہ شخص بھی میرے ساتھ کھڑا رہے گا جس دن مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے نا۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ یاد رکھیں، جب بھی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اس وقت یہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کا دل نہیں دکھے گا، اور آپ کو اس پر بہت زیادہ اجر ملے گا۔ جی ہاں، احسان مانگنے سے بچنا چاہیے، لیکن احسان کوئی کر دے تو احسان کا بدلہ اور بہتر احسان سے ہی دینا چاہیے۔ یہی سبق قرآن پاک کی آیت ہمیں دیتی ہے، اور اس کہانی کو بھی اسی طرح لکھا گیا ہے تاکہ یہ ہمیں تعلیم دے کہ ہمیں کس طرح احسان کرنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور بہتر معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کے احسان کو فراموش کر دینا نہیں چاہیے، ورنہ کیا کہلاتے ہیں؟ احسان فراموش، احسان کو بھلا دینے والا۔ جی ہاں، آئیے کہانی کا مطالعہ کریں، میرے ساتھ غور کریں ذرا۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے، اور دغا فریب بہت ہی کم تھا۔ دغا، دھوکہ، فریب، دھوکے بازی بہت ہی کم تھا۔ آج تو دھوکے بازی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا، اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ جی ہاں، کسی کے پاس کوئی حق ہے میرا، میں نے کسی کو قرض دیا تھا، میں نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی تھی، وہ مجھے مل جایا کرتی تھی۔ کوئی کسی کا حق نہیں مارتا تھا، کوئی کسی کی زمین نہیں مارتا تھا۔ آج کل تو کرایہ دار کرائے کا مکان لیتے ہیں اور خالی کرنے کا نام نہیں لیتے، قبضہ کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ تعلیم بچوں اسی لیے ہے کہ ہم سب ان بری عادتوں سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی ملے۔ دیکھیے، ان دنوں ایک شہر تھا، عادل آباد۔ نام ہی کیا ہے؟ عادل۔ عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والا۔ جی ہاں، اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا، دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا، ایک عرب کے آدمی سے خریدا تھا۔ بڑا مہنگا گھوڑا تھا، ظاہر ہے اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، غرض سے، مقصد سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔
ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا. اس نے ان کے 2 وار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں. اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے. اب تو عجیب حال تھا. سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا، ٹک 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 ٹک، ٹپ ٹپ ٹپ، اور نہ جانے کیسی آواز آتی ہوگی. سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے. کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے. گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا. یہاں غور کیا آپ نے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معاملہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مصیبت سے بچ کر نکل جانا پڑتا ہے. جب مصیبت زیادہ بڑی ہوتی ہے تو سمجھداری اس میں ہوتی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. جی ہاں، اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں. مالک کی زندگی بچانے کے لیے، اپنی قیمت وصول کرانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی، یعنی اس گھوڑے کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، اس بیچارے کی آنکھیں بھی چلی گئیں. لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا کہ اس نے میری جان بچانے کی کوشش کی. چنانچہ اس لیے اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے. جو گھوڑے کا خیال رکھتا ہے، سائنس اس سے کہا، یہ حکم دیا اس کو. لیکن سائنس نے اس حکم پر عمل نہ کیا. وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا. یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا، گھوڑے کے گھر سے نکال دیا. کیونکہ جان اس نے سائنس کی نہیں بچائی تھی، اس نے تو دکاندار کی جان بچائی تھی. سائنس کی نگاہ میں، گھوڑا کا خیال رکھنے والے کی نگاہ میں وہ تو ایک بیکار، بغیر کسی کام آنے والا گھوڑا تھا، تو وہ کیوں خیال رکھتا. اس نے، جی ہاں، دھیرے دھیرے اس کا دانہ کم کر دیا. بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا. جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا. کیا کرتا؟ ایسی جگہ رک کر کیا کرے جہاں اس کی کوئی عزت نہیں، اس کو کھانا دانا پانی نہ ملے. اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر. ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے. مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا. اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا. کیا تھا؟ کمرہ تھا. کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا. ساری چیزیں بڑی بڑی ہیں تاکہ آسانی سے لوگ پہنچ سکیں، آسانی سے گھنٹا بجا سکیں، گھنٹے کی آواز تیز ہو. اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی، رسی بھی لمبی سی. اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا. شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا. یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی کہ کوئی آ گیا ہے، کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے. چلو چلو، مدد کی گھڑی آئی ہے، چلو چلو، انصاف کا وقت آیا ہے. گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے. اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا. اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ایسی مدد آئی کہ وہ اتفاق سے اللہ کے حکم سے وہاں جا پہنچا. دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں. انصاف کے دروازوں پر روک ٹوک ہوگی تو انصاف کیسے ملے گا سب کو؟ اور انصاف کے دروازے رات کو بند ہو جائیں تو انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف تو جس وقت ضرورت ہو اسی وقت انصاف کیا جائے، مظلوم کی فوراً مدد کی جائے، جس پر ظلم ہو رہا ہو فریاد والے کی فریاد فوراً سنی جائے. گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا. بیچ میں رسی تھی. یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا. رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا. کیا عالم تھا اس کی بھوک کا، اس کی بدحالی کا. جانوروں کی آواز نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. ایک گلی کا کتا کسی سے شکایت نہیں کر سکتا تو پتھر مارا جائے.
رسی جو ذرا کھچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے، پنچایت کے جو پنچ ہوتے ہیں، پنچایت کے ممبران۔ پنچوں نے پوچھا یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں تاجر کا ہے، اس بزنس مین کا ہے، اس تجارت کرنے والے تاجر، تجارت کرنے والا۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ پنچوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ احساس ہو گیا اپنی غلطی کا کہ میں نے سائنس کو کیوں حکم دے دیا، اس نے میری جان بچائی تھی، میں نے خود اس کا خیال کیوں نہ رکھا، میں نے سائنس کو بھی کہہ دیا تو بار بار میں نے اس کی خبر کیوں نہ لی کہ میرا گھوڑا کس حال میں ہے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، آپ کو معلوم ہوگا حضور پاک کے زمانے میں بھی وہ جانور جن کے ساتھ ان کے مالک اچھا سلوک نہیں کرتے تھے رونے لگتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کو یہ معجزہ تھا، ایک جانور رونے لگا۔ اس نے شکایت کی کہ اس کا مالک خیال نہیں رکھتا، کھانا پینا وقت پر نہیں دیتا۔ حضور پاک نے اس شخص کو بلا کر پوچھا تو وہ بھی اسی طرح اس کو احساس ہوا۔ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اسلام میں، یاد رکھیں کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کر دیا مطلب ذرا سوچئے، جانوروں جیسی چیز ہمارے قابو میں آ جاتی ہے، ہم نے کون سا کمال کیا ہے، کون سا علم ہے ہمارے پاس کہ جس سے جانور ہمارا حکم ماننے لگتے ہیں۔ اتنا طاقتور ہاتھی، گھوڑا بھی بہت طاقتور ہے، چاہے تو کیا نہ کر دے گھوڑے پر بیٹھنے والے کا، ہے نا؟ تو یہ کس نے ان کو حکم دیا کہ انسان کا کہنا مانو؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سب جانوروں کا کہ انسان کا کہنا مانو، میں نے تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کو بھی جو کچھ ان سے کام لیتا ہے ان کا ویسا ہی خیال رکھنا چاہیے، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ اگر وہ بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں، کھانا وقت پر دے، اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ گلی میں ایک کتا لیٹا ہوا تھا، آپ کو اس گلی سے گزرنا تھا، گلی بہت پتلی تھی، حضور پاک نے اپنا تہبند جو بھی کپڑا پہن رکھا تھا اس کو اوپر اٹھا لیا اور بڑی آہستہ سے اس کے اوپر سے نکلے کہ کہیں میرے تہبند کی ہوا سے اس کتے کی آنکھ میں یا نیند میں کمی نہ آ جائے، نیند میں کیا نہ آ جائے، ہاں خلل نہ پڑ جائے۔ تو جانوروں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس جانوروں کو تنگ نہ کریں، اور نہ صرف جانوروں کے ساتھ بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیں۔ اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں پر احسان کر کے بھول جائے اور دوسروں کا احسان نہ بھولے۔ کیا کہا میں نے؟ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں پر احسان کر کے بھول جائے، احسان کی تمنا نہ کرے اور دوسرے کا احسان ہرگز نہ بھولے، اور احسان کا بدلہ اور بہتر احسان سے دے۔ جی ہاں، اکثر ہم اپنے قریبی لوگوں کا احسان بھول جاتے ہیں۔ والدین نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے بچپن سے، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ غیروں کا احسان ہم یاد رکھتے ہیں، اپنوں کا احسان، رشتہ داروں کا احسان بھول جاتے ہیں، وہاں بھی ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میری باتیں غور سے سنیے گا، عمل کریے گا تبھی تعلیم حاصل کریں گے۔ ایگزام کے لیے صرف امتحانات کے لیے پڑھیں گے، امتحان میں نمبرات آ جائیں گے اور اس کے بعد سب گل ہو جائے گا۔ معنیات کر لیں گے: فریب، دھوکہ، تجارت، کاروبار، بیوپار، ہندی میں ویپار بول دیتے ہیں۔ غرض، مقصد کو کہتے ہیں، مطلب۔ سائنس کون ہوتا ہے؟ گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اپاہج، جسمانی طور پر بیکار، جس کا جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جائے۔
یا ناکارہ ہو جائے، جو کمزور ہو، اپنا خیال نہ رکھ سکتا ہو۔ استبل، جس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں، اسٹیبل، ایسے جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں۔ تاجر، تجارت کرنے والا، کاروباری آدمی۔ احسان، نیکی، بھلائی، اچھا سلوک، یہ سب احسان میں شامل ہے۔ غور کیجئے کہ کسی کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، احسان بھولنے والے کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 1، آپ سوچئے اور بتائیے۔ میں اگر بتا دوں گا تو مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ میرا مقصد ہے کہانی اچھے سے آپ سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں، سوال و جواب خود سمجھیں، خود جواب دینے کی کوشش کریں، آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کریں۔ سوال نمبر 1، ڈاکوؤں نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا؟ کتنی عام سی بات ہے نا، کیوں حملہ کیا ہوگا، بڑی عام سی بات ہے۔ دکاندار پر ڈاکو کس لیے حملہ کریں گے؟ بالکل آسان سوال ہے۔ سوال نمبر 2، دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول ہوئے؟ کتنی تیز گھوڑے نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ یہی تو دام وصول کرانا ہوتا ہے کہ جس مقصد سے اس نے گھوڑا لیا تھا اس مقصد کو پورا کرا دیا۔ جتنا مہنگا گھوڑا لیا تھا، جس خوبی کی وجہ سے لیا تھا کہ تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے، اس خوبی کا اس دن اس کو فائدہ مل گیا، دام وصول ہو گئے۔ سائنس کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑے کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ بھوکا رہنا پڑا، بارش میں بھیگنا پڑا، ہے نا؟ اور آپ مطالعہ کریں گے تو سوال کا جواب مل جائے گا۔ اونچے مکان میں گھنٹہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ کس کے لیے؟ انصاف۔ اصل مقصد تو انصاف تھا، فریادی کی فریاد سن لیں سب لوگ اور آ کر انصاف کریں۔ جس کو اس کا حق نہیں مل رہا اس کو حق دلوائیں، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم سے بچائیں۔ سوال نمبر 5، گھوڑے نے گھنٹہ کس طرح بجایا؟ اتفاق تھا، کیسے پہنچ گیا وہ؟ چبا رہا تھا رسی، ہے نا؟ یاد کرو۔ تاجر کا چہرہ شرم سے کیوں سرخ ہو گیا؟ بھئی کسی کوئی بھلائی کر کے بھی بھلا نہ ہو اس کے ساتھ، اور آپ ایسا کرنے والے آپ ہوں تو آپ کا چہرہ تو لوگوں کے سامنے سرخ ہو ہی جائے گا۔ اب اصل تو یہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیں، سینٹنس بنانے ہیں۔ وفادار، تم وفادار نہیں ہو، یہ میرا گھوڑا بے حد وفادار ہے۔ کتا ایک وفادار جانور ہے۔ کتنے سارے جملے بنا لو، اپنے حساب سے بناؤ۔ بے چارہ، جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، متضاد ہے چارہ بے چارہ، یعنی جو پریشان ہو، جس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، مصیبت حل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو۔ حقدار، حق رکھنے والا، ہے نا؟ جس کا کوئی حق ہو، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، ہو گیا جملہ۔ حقدار کا حق مارنا نہیں چاہیے، ہو گیا جملہ۔ اور بنا لینا آپ۔ ظلم اندھیرا ہے، ظلم اندھیرا ہے۔ حضور پاک نے کہا ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد یہ کہ ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد، صحابہ نے پوچھا حضور پاک ظالم کی مدد کیسے کریں؟ جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد، کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ ہاں، اللہ کی سزا کیسے برداشت کرے گا ظلم کرنے والا؟ ظلم اندھیرا ہے، الشرک، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ، خدا پاک کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اس کے خدا کے علاوہ کسی کو سمجھنا یہ میری مدد کر سکتا ہے، یا یہ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ فریادی، فریاد کرنے والا، فریادی کی فریاد سننا چاہیے، فریادی کی فریاد پوری کرنی چاہیے۔ فریادی فریاد کرنے والا ہوتا ہے۔ احسان، قصور، غلطی، قصور معاف کر دو، قصور پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ جملے ہو گئے، دیکھو آپ بناؤ۔ عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تاجر، تجارت کرنے والا۔ خالی جگہوں کو بھر لیں گے ان لفظوں کا استعمال کر کے۔ گونج، بیچ، جانور، گھر۔ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے۔ اب میں کر دوں گا تو آپ کیا کریں گے؟ سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیا رہا تھا؟ گونج رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیں گے، مجھے امید ہے آپ آرام سے کر لیں گے۔ واحد اور جمع دیکھیے ذرا۔ جو واحد ہے اس کا جمع لکھنا ہے، جو جمع ہے، جو پلورل ہے، اس کو واحد لکھنا ہے۔ احکام، تاجر، حقوق، مکان، شکایت، احسانات۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حکم۔ کیا ہوتا ہے؟ حکم۔ اس کی جمع تو ہوتی ہے احکام، یعنی اللہ کی طرف سے یا جو آرڈرز
حکم ملے ہیں، احکام۔ ایک ہوتا ہے حاکم، کون ہوتا ہے؟ حاکم۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، حکومت کرنے والے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے حکام۔ کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں۔ اسی طرح تاجر، دیکھو سیم ہے، حاکم تاجر، تا الف جیم را، سیم وزن ہے، ایک جیسا وزن ہے۔ تاجر کی جمع کیا ہو جائے گی؟ اسی طرح جیسے حکام، ایسے ہی صحیح پہچانا آپ نے، تجار، تجدید آ جائے گی۔ حقوق واحدے کے جمع ہے حق۔ مکان، سوچئے، مکانات۔ شکایت، شکایات۔ احسانات تو پہلے سے جمع ہے، تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ جی ہاں، احسان کا بدلہ۔ قواعد، قواعد دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، جملہ دیکھیے، گھوڑے پر ایک شخص سوار ہو کر جا رہا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، میں سو رہا تھا۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے آ رہا ہے، تھے۔ معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں جن کاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ پہلے ہو چکے ہیں، یعنی جس وقت بتایا جا رہا ہے اس وقت تک ہو چکے ہیں، گزر چکا ہے وہ وقت، وہ کام ہو چکا ہے، ختم ہو چکا، یعنی یہ گزرے ہوئے وقت کی باتیں ہیں۔ گزرے ہوئے وقت یا زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ جی ہاں، جو کام ہو چکا ہو، جو وقت گزر چکا ہو، اسے ماضی کہتے ہیں، پاسٹ کہتے ہیں۔ یہ پاسٹ ہے، گزر چکا ہے، اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اس وقت کو جو بچے چھٹی سمجھ کر برباد کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ استاد محترم تو ہمیں دیکھ نہیں رہے، کام کوئی چیک کر نہیں رہا، مزے کرو، گیمز کھیلو، ان کو بہت جلد ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ مل جائے گا۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ حق مارنا، کسی کا حق مارنا بے حد بری بات ہے، حق مارنے والوں کے ساتھ برا ہونے والا ہے، انصاف ہونے والا ہے۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، دکاندار کی جب قصور سب کے سامنے ظاہر ہو گیا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وار خالی دینا، وار خالی دے دینا، یعنی سامنے والے دشمن نے حملہ کیا لیکن حملے سے بچ گئے تو وار کیا کر دیا؟ خالی دے دیا۔ جملہ بنا لیجئے۔ متضاد لکھنے ہیں، وفادار، وفا نبھانے والا، جی ہاں، وفا کرنے والا، کیا کہیں گے؟ بے وفا۔ نیک، نیک کام کرنے والا، بد، برا۔ ظلم، اندھیرا ہے، انصاف، کیا ہے ظلم کا متضاد؟ انصاف۔ آرام، آرام کیا ہوتا ہے؟ راحت ہوتی ہے، تو اس کا متضاد بنا لیں گے، بڑا آسان ہے۔ حق، حق میں نہ لگے گا، نا حق، یہ اس کا متضاد ہو گیا۔ عملی کام، دیکھیے اسم کی جگہ استعمال جو ہوتا ہے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ جیسے میں کہوں انس نے کھانا کھایا، انس کیا ہے؟ یہاں اسم ہے، کسی کا نام ہے، اور اس کی جگہ میں نے کہہ دوں اس نے کھانا کھایا، کیا؟ اس نے کھانا کھایا، تو یہاں اس کیا ہے؟ اسم ہے، جو کہ اسم نہیں ہے، ضمیر ہے، جو کہ اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ انس سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، کون سو رہا ہے؟ وہ، تو انس کی جگہ کیا کہہ دیا؟ وہ۔ بار بار نام لینے سے بچنا ہو تو ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، تو یہاں ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ جی ہاں، اگر میں کہوں کہ شیام، انس، اسد وہاں جا رہے ہیں اور مجھے نام لینے سے بچنا ہو تو کہہ دوں یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، یا وہ لوگ، یا وہ لوگ، یا ہم لوگ۔ مثلا اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ۔ اس سبق میں سے 5 ایسے جملے لکھیے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ 5 جملے ڈھونڈ لیجئے۔ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور یہ جو کام ہے اس کو کاپی میں کریں، خود کرنے کی کوشش کریں۔